آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو پاکستان میں آپ دیکھیں قانونی مسائل سے نمٹنے کے جو روایتی طریقے ہیں ان سے کافی مختلف ہے۔ جی اکثر جب کوئی تنازع ہوتا ہے تو پہلا خیال تو ظاہر ہے عدالت کا ہی آتا ہے، لیکن وہ راستہ ہم سب جانتے ہیں لمبا بھی ہے، مہنگا بھی، اور رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ بالکل، بعض اوقات تو جیتنے والے کے لیے بھی یہ کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہوتی۔ صحیح کہا۔ تو اسی پس منظر میں جسٹس ریٹائرڈ ظفر احمد خان شیروانی صاحب کی ایک کتاب ہے، پاکستان کا عدالتی نظام اور تنازعات کا متبادل حل ADR۔ یہ اسی الجھن کا ایک آپ کہیں حل بتاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ کتاب صرف مسائل گنوانے پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ یہ ایک متبادل راستہ یعنی ADR یا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن اس کا ایک عملی خاکہ بھی دیتی ہے۔ اچھا، مصنف کا مقصد خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے جہاں عدالتوں پر پہلے ہی اتنا بوجھ ہے، یہ دکھانا ہے کہ بھئی تنازعات حل کرنے کے زیادہ مؤثر اور کم تکلیف دہ راستے بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو ADR کا تصور ہے یہ روایتی کورٹ سسٹم سے بنیادی طور پر کیسے مختلف ہے؟ کیا چیز اسے الگ کرتی ہے؟ دیکھیں بنیادی فرق تو سوچ کا ہے، فلسفے کا ہے۔ عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جیتتا ہے، دوسرا ہارتا ہے، محاذرائی ہوتی ہے۔ جی۔ ADR میں کوشش ہوتی ہے تعاون کی، مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کی۔ کتاب میں اس کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں، جیسے مذاکرات ہے، نیگوسیشن جسے کہتے ہیں، پھر مصالحت ہے، میڈیشن، ثالثی ہے، آربیٹریشن، اور مفاہمت یعنی کنسیلیشن۔ ان سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ فریقین یا تو کسی غیر جانبدار تیسرے شخص کی مدد سے یا پھر آپس میں براہ راست بات چیت کر کے کسی ایسے حل پر پہنچے جو دونوں کو منظور ہو، جسے آپ ون ون سچویشن کہتے ہیں۔ یہ جیت کی صورتحال والی بات یہ واقعی دلچسپ ہے، کیونکہ عام طور پر تو تنازع کا مطلب ہی لڑائی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، کتاب میں ان مختلف طریقوں جیسے آپ نے کہا مصالحت ہے، ثالثی ہے، ان میں کیا فرق بتایا گیا؟ جی، فرق واضح کیا گیا ہے۔ جیسے ثالثی یعنی آربیٹریشن میں جو غیر جانبدار تیسرا شخص ہوتا ہے، ثالث، وہ اکثر ایک فیصلہ دیتا ہے جو فریقین پر لاگو ہوتا ہے۔ یہ کچھ عدالتی فیصلے جیسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اس میں فیصلہ کوئی اور کرتا ہے؟ ہاں، جبکہ مصالحت یعنی میڈیشن میں جو مصالحت کار ہوتا ہے وہ صرف مدد کرتا ہے، فریقین کے درمیان بات چیت کو آسان بناتا ہے۔ سہولت کار جیسا؟ بالکل، تاکہ وہ خود کسی متفقہ حل پر پہنچیں۔ فیصلہ ان کے اپنے ہاتھ میں رہتا ہے۔ کتاب خاص طور پر مصالحت کو کافی اہم قرار دیتی نظر آتی ہیں۔ وہ کیوں؟ مصالحت کیوں زیادہ اہم ہے؟ شاید اس لیے کہ یہ پاکستانی سماج میں زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے، جہاں تعلقات بچانا بھی اہم ہوتا ہے۔ مصالحت میں چونکہ فریقین خود حل پر پہنچتے ہیں تو شاید تعلقات میں تلخی کم رہتی ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ اچھا، ان تمام طریقوں میں وہ جو غیر جانبدار شخص ہے، ثالث ہو یا مصالحت کار، اس کا کردار تو بہت اہم ہوگا۔ یقیناً، اور کتاب اس پر بھی رہنمائی دیتی ہے کہ ان کا انتخاب کیسے ہو۔ ایمانداری، قابلیت، غیر جانبداری، یہ سب بہت ضروری ہیں۔ ان کی کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ طریقے صرف قانونی نہیں بلکہ ان کا ایک سماجی پہلو بھی ہے، تعلقات کو بچانے والا۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ ان متبادل طریقوں کو اپنانے میں کوئی مشکلات، کوئی چیلنجز بھی تو ہوں گے؟ کتاب میں اس کا ذکر ہے؟ جی بالکل، مصنف بہت حقیقت پسند ہے۔ کتاب مانتی ہے کہ چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تو شاید یہ ہے کہ عام لوگوں میں، عوام میں ADR کے بارے میں آگاہی ہی بہت کم ہے۔ اچھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عدالت کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے۔ بالکل، اور پھر بعض اوقات جو قانونی برادری ہے، وکلاء ہیں، شاید ان کی طرف سے بھی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی یا مزاحمت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ بھئی اگر ایک فریق زیادہ طاقتور ہے، دوسرا کمزور، تو کیا یہ طریقے کمزور کے لیے منصفانہ ہوں گے؟ یہ خدشات بھی اپنی جگہ ہیں۔ تو پھر ان چیلنجز کا حل کیا ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ آگے کیسے بڑھا جائے؟ جی، کتاب صرف مسئلہ بتا کر نہیں چھوڑتی، وہ حل بھی تجویز کرتی ہے۔ جیسے ایک تصور ہے ملٹی ڈور کورٹ ہاؤس کا۔ ملٹی ڈور کورٹ ہاؤس، یہ کیا ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ عدالت آئیں تو انہیں ایک ہی دروازے یعنی مقدمہ بازی کی طرف بھیجنے کے بجائے ان کے کیس کی نوعیت دیکھ کر انہیں ADR کے مختلف دروازوں یعنی مصالحت، ثالثی وغیرہ کی طرف رہنمائی کی جائے۔ اچھا، یعنی عدالت کے اندر ہی مختلف آپشنز مل جائیں۔ جی، اس کے علاوہ یہ تجویز بھی ہے کہ بلدیاتی سطح پر یعنی یونین کونسل لیول پر ADR کے مراکز قائم کیے جائیں تاکہ لوگوں کو اپنے علاقے میں ہی یہ سہولت مل جائے۔ یہ تو بہت عملی تجویز ہے، کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں، کتاب میں ذکر ہے کہ کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں اس طرح کے مصالحتی مراکز قائم کیے بھی گئے ہیں۔ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ زبردست۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب صرف تھیوری نہیں بلکہ ایک طرح کا روڈ میپ بھی دے رہی ہے وکلاء کے لیے، ججوں کے لیے اور شاید عام آدمی کے لیے بھی، کہ بھئی اپنے جھگڑے نپٹانے کے اور طریقے بھی ہیں۔ بالکل، اور وہ بھی آسان زبان میں۔ جسٹس صاحب کا اپنا اتنا وسیع عدالتی تجربہ ہے تو ان کی بات میں وزن تو ہے ہی۔ یقیناً۔ خلاصہ یہ ہے، یا جو بنیادی پیغام ہے کتاب کا، وہ یہی ہے کہ ہر لڑائی کا انجام محاذہ رائی پر نہیں ہونا چاہیے۔ تعاون سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر یہ متبادل طریقے، یہ پرامن راستے معاشرے میں زیادہ عام ہو جائیں تو اس کا اثر صرف عدالتوں پر بوجھ کم ہونا نہیں ہوگا، اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ ذرا سوچیں، ہمارے آپسی تعلقات پر، سماجی ہم آہنگی پر، حتیٰ کہ کاروباری ماحول پر اس کے کتنے مثبت، کتنے وسیع اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر شاید ہمیں مزید غور کرنا چاہیے۔